بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور تالیف حضرت صوفی ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک اسم معبول پیش کرتا ہوں۔ سیدنا الاول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے پہلے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تخلیق کے لحاظ سے سب سے پہلے ہوں اور بعثت کے لحاظ سے سب سے آخری ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ واقعہ معراج میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو تمام نبیوں سے پہلے تخلیق کیا اور ان سب کے بعد مبعوث فرمایا۔ ناظرین کرام، تحریک پاکستان، یہ مملکت خدا داد پاکستان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق حاصل کی گئی۔ تحریک پاکستان نے حضرت قائد اعظم کے بعد سب سے بڑا نام پیر سید جماعت علی شاہ امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اگر تحریک پاکستان کی تاریخ سے حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا اسم گرامی نکال دیا جائے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ تحریک پاکستان مکمل نہیں ہوتی، بلکہ شاید ادھوری بھی نہیں رہ جاتی۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمہ جیت شخصیت تھے، تحریک پاکستان میں بھی کام کیا، تحریک خلافت میں بھی کام کیا، تصوف کے احیاء کے لیے کام کیا، تحریک ختم نبوت کے لیے کام کیا، اور نہ جانے کتنی جہتیں اور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، وہ جو علامہ نے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کے کاشغر، وہ نیل کے ساحل سے لے کر حقیقتاً کاشغر تک مسلمانوں کو واحد امت کرنا چاہتے تھے، اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے جس طرح انہوں نے قربانیاں دی، مدینہ منورہ کے ادب و احترام جس طرح کا حضرت امیر ملت نے کیا، آدمی جب وہ تاریخ پڑھتا ہے، جب وہ واقعات پڑھتا ہے تو اندازہ پتہ چلتا ہے کہ حرم پاک کی سرزمین جو ہے اس کا ادب کیا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بلی ہے، کانٹے کی وہ ایک نوک جو طیبہ میں پلی ہے، اے راہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ تو سر کے بل چلنے والوں میں حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ انہی کے خانوادے، ان کے پڑپوتے پیر سید منور حسین شاہ جماعتی کو میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ پیر صاحب خوش آمدید، آپ تشریف لائے ہیں، اور حضرت کا آج یوم وصال ہے۔ اور دوسرے ایک اتھارٹی جنہوں نے حضرت پیر صاحب کے بارے میں بہت ریسرچ کی، ڈاکٹر محمد عقیل، جی سی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، استاد ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ بھی ویلکم۔ اور تیسرے منور شاہ صاحب جماعتی صاحب کے نہیں، میں بھی ان کا فین ہوں، قاری افضال انجم صاحب، یہ بھی ہمارے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آج قاری افضال انجم ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں، نعت آپ شروع میں آج سنا دیں۔ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچے حبیب ہے، پلکوں سے چل کے آتا ہے تو
مآب میں آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں حرص و ہوا کے دام سے باہر نکل کے امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود یہ بارگاہ سروردی ہے سنبھل کے آ یہ بارگاہ سروردی ہے سنبھل کے آ ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے اے ماہتاب روپنا ہر شب بدل کے آ سبحان اللہ سبحان اللہ واجی قاری صاحب پیر صاحب قبلہ حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف اور آپ سے بہتر تعارف کون کرا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے آج حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کے حوالے سے یہ پروگرام خوبصورت جو ہے وہ ترتیب دے کر مجھے بھی دعوت دی، ڈاکٹر صاحب کو اور قاری صاحب کو دعوت دے کے یہاں آپ نے بلایا۔ جہاں تک حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کی ذات اور شخصیت کا تعلق ہے، آپ کی ولادت باسعادت 1834 مختلف روایات ہیں، ایک 1831 ایک 34 اور ایک 40 لیکن زیادہ روایات جو ہیں وہ 1834 کے حوالے سے آتی ہیں کہ 1834 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے علی پور سیدہ میں۔ آپ کے والد گرامی سید عبد الکریم شاہ صاحب وہ بھی عارف باللہ صوفی کامل تھے اور ولی کامل تھے اپنے دور کے، اور قادری سلسلہ سے وہ بیعت بھی تھے اور خلافت بھی تھی ان کو قادری سلسلہ سے، تو یعنی والد کی طرف سے بھی حضرت قبلہ عالم امیر ملت پہلے سے ایک پیر خانے گھرانے سے تعلق تھا آپ کا۔ تو 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، سبحان اللہ سبحان 11 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم دینیہ سے دسترس حاصل کر لی، اور 14 سال کی عمر میں آپ نے 27 علوم حاصل کر لیے اللہ، اور اس کے بعد پھر حضرت قبلہ عالم نے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے اپنے گاؤں سے سلسلہ شروع کیا اور تجدید و احیاء دین کے حوالے سے آپ نے کام شروع لیکن کیا۔ حضرت تو نقش بندی تھے نا، والد قادری تھے، والد قادری تھے، نقش بندی پھر میں آگے جا کر کرتا ہوں بعد میں، پھر آپ کو جو ہے نا جی، تو آپ نے سب سے پہلے علی پور سیدہ سے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس دور میں چونکہ پیدل سفر ہوتے تھے، آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھوڑی دے دی، پھر میں دور دور جانے لگا۔ پھر آپ جا کے آگے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بگی دے دی تو میں اور دور جا کے تبلیغ دین کے کام کے سلسلہ میں۔ پھر اس کے بعد آپ نے بر صغیر کا احاطہ کیا، اتر پردیش کے، ہندوستان کے اتر پردیش کے جو علاقے نہیں وہاں تک آپ نے دورے کیے اور جا کے تبلیغ دین کا
کام جو ہے وہ سر انجام دیا اور جگہ جگہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب تک میں ایک گاؤں میں جاتا پورے کا پورا گاؤں جو ہے جتنے بھی مسلمان تھے ان کو نمازی نہ بنا لیتا, اگلے گاؤں میں سفر نہ کرتا, وہیں بیٹھا رہتا ان پاس. میرا خادم ساتھ ہوتا اور کھانے کے تمام انتظام و انتظام ہم گھر سے لے کر نکلتے, کسی پر بوجھ نہ بنتے. تو اس طرح سے حضرت امیر ملت نے تبلیغ دین کے سلسلہ میں خدمات سے انجام دی. اور پھر حضرت بابا جی فقیر محمد صاحب چورا شریف, وہ آپ کے مرشد کامل اکمل, وہ تشریف لائے ہمارے قریب ہے چک قریشیاں گاؤں, علی پور سیدہ کے قریب ہی. یہ جو بزرگ تھے یہ فاروقی نسل تھے, جی فاروقی تھے جناب. جی تو علی پور سیدہ کے قریب چک قریشی ہے, وہاں وہ تشریف لائے. تو وہاں سے پھر حضرت قبلہ عالم کے گاؤں علی پور سیدہ تشریف لائے اور آپ کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ حیدرآباد دکن کے دورے پہ گئے ہوئے. تو کیونکہ نواب حیدرآباد دکن آپ کا مرید تھا, لیکن وہ بعد کی بات ہے, تو دورے پہ گئے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ ان کو میرا پیغام دینا. تو جب پیغام ملا تو پھر بس وہ دل میں ایک کشش اور تڑپ جو ہے پیدا ہوئی. آپ نے فوراً سفر شروع کیا اور آپ چورا شریف پہنچے. جب چورا شریف پہنچے تو حضرت بابا جی فقیر محمد صاحب نے اسی وقت داخلی سلسلہ فرمایا, مرید کیا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے اسی وقت خلافت و اجازت سے نوازا. بات کیا فرمایا کہ یہ میں عرض کرتا ہوں, آپ نے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنی دستار اتار کر ان کے سر پر رکھ دی. ٹھیک. اور جو اس وقت خلفاء تھے ان میں حافظ عبد الکریم صاحب کو تقریباً 20 سال ہو گئے تھے, وہاں خدمت پر مامور تھے. عیدگاہ شریف والے پیر چنن شاہ صاحب عالم ہاشتی والے فیض الحسن صاحب کے جو دادا تھے ان کو 18 سال ہو گئے تھے. پیر صاحب کئیاں شریف پیر صاحب جناب اپنا کھاریاں کے قریب ہے, کھاریاں کے قریب, خواجہ خان محمد صاحب بابلی شریف والے, بالکل بابلی شریف. اسی طرح جناب یہ جو موڑا شریف دیگر جو آستانے تھے, اور ہمارے قریب ایک علی پور سیدہ میں ایک اور بھی آستانے دوسرے, ان کو 10 سال ہو گئے تھے خدمت کرتے ہوئے وہاں آستانے پہ. یہ سارے لوگ کوئی 15 کو 18 کو 20 کو 19 کو 17 سال کو 10 سال. تو بابا جی فقیر محمد صاحب نے اسی وقت آپ کو خلافت و اجازت بھی عطا فرما دی. فرمایا کیا وہ اب وہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا اور ہمیں آج تک کچھ بھی نہیں ملا, اور یہ آج ہی آیا کو سب کچھ مل گیا. اس وقت بابا جی فقیر محمد صاحب نے فرمایا بھائی ماں کچھ نہیں کیتا. فرمایا کہ جماعت علی آیا تھا, دیا اس کے پاس تھا, تیل اس میں موجود تھا, بتی اس میں موجود تھی, حتیٰ کہ دیا سلائی جو ہے یعنی ماچس جو ہے وہ بھی وہ ساتھ لے کے آیا تھا. ماں تو صرف روشن کیتا ہے, سبحان اللہ, اپنی زبان میں ماں تو روشن کیتا ہے. اور میں جب تمہارے پاس سب کچھ ہوگا تو ماں اس وقت روشن کرے. واہ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, تحریک پاکستان سے جیسے میں نے عرض کیا, اب ہماری بد نصیبی ہے کہ جس طرح حضرت پیر صاحب کی خدمات کو ہمیں آشکار کرنا چاہیے تھا, نوجوان نسل تک پہنچانا چاہیے تھا, اس میں ہم سے یقیناً کوتاہی ہوئی. اور وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ نرنگی سیاست دورہ تو دیکھیے, منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. آج نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کے حوالے سے جو ادارے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کو لا کے بٹھا دیا گیا, بعض کو جو تحریک پاکستان کے مخالف تھے, قائد اعظم سے رنجش اور قائد اعظم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے, ان کو بٹھا دیا گیا وہاں لا کے. حضرت کا تحریک پاکستان میں کردار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب بہت شکریہ آپ کا اس چینل کا کہ یقیناً ہمارے صحیح معنوں میں فکری محسنین یہی ہیں. اگر قائد اعظم اس خطے کے اس دھرتی کے سیاسی قائد ہمارے سیاسی باپ ہیں تو پیر صاحب ہمارے روحانی اور فکری باپ ہیں. اور اگر ایسے لوگ نہ ہوتے تو میں دل آنے قلب سے کہتا ہوں کہ یہ دھرتی منصع شہود میں نہ آتی. اور غازی صاحب آپ دیکھیے 57 سے 47 تک پوری ایک صدی مسلم جو کمیونٹی تھی اس خطے کی, زوال کا زمانہ تھا. یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ کریم نے اس خطے والوں کو یہ ہستی ودیعت کر دی تھی جو تمام مسلم امہ کا زوال دیکھ رہی تھی, تشخیص کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ بھی کر رہے تھے حضرت. اور صرف تحریک پاکستان ہی نہیں, آپ اس کے پیچھے آ جائیے 1920 کے بعد دیکھیے کتنا شدید زمانہ تھا کہ جب شدی تحریک شروع کی گئی ہے. اور شدی تحریک کے بانی کو تحریک خلافت میں کانگریسی علماء نے ممبر پر بٹھایا. اور سب سے پہلے یہ بات تحقیقی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ سب سے پہلے جو شدی تحریک کے صد باب کے لیے تحریکیں جو اٹھی ہیں, جو جماعتیں میدان میں آئی ہیں, اس میں بریلی سے
जमात मुबारका रज़ाए मुसव्वफ़ बरेली और दूसरी पीर साहब की अंजुमन खुद्दाम सूफियाँ अलीपुर सईदा शरीफ से। और आपने अच्छा, कायद आज़म से आपके ताल्लुकात? जी, कायद आज़म से ताल्लुकात दो इसमें वाक़यात, वैसे तो पूरी यानी लाइव ख़त व किताबत भी होती रही, और कायद आज़म का एक जुमला फरमाया कि पाकिस्तान बन के रहेगा क्योंकि मुझे इसकी बिशारत हज़रत अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने दी है। पीर साहब, हज़रत का तो हज़रत मौलाना फ़ज़ल खैरबादी रहमतुल्लाह के साहबजादे जो थे जनाब, उनसे भी आपने फैज़ हासिल किया इल्मी तौर पर। बेशक। अच्छा, मैंने जब इनके असातिज़ा पढ़े हैं तो वो इतने बड़े लोग हैं। बेशक। हज़रत अमीर मिल्लत के जो असातिज़ा हैं वो तो कमाल है जी, इतने बड़े लोगों से और इतना फैज़ हासिल किया इन्होंने। तहरीक पाकिस्तान, तहरीक खिलाफ, किन किन तहरीकों में उन्होंने काम किया? सनोसी हिंद भी इनको कहा गया। बेशक। मैं अपना गाजी साहब आपको अर्ज़ करूँ कि उस दौर की कोई भी तहरीक ऐसी नहीं जिसमें हज़रत अमीर मिल्लत सर फहरिस्त ना हो। सुभान तहरीक खिलाफत ले लें, तहरीक हिजरत लें, तहरीक शुदी लें, तहरीक संगठन लें, तहरीक सारदा एक्ट लें, तहरीक कश्मीर लें, तहरीक ख़त्म नबूवत लें, तहरीक पाकिस्तान लें, तहरीक मुस्लिम लीग लें, जितनी भी तहरीकें उस दौर में चली, हज़रत अमीर मिल्लत तमाम तहरीकों के रूह रवां थे। ठीक। अब तहरीक पाकिस्तान के हवाले से आपने सवाल किया तो मैं अर्ज़ करूँ कि हज़रत कायद आज़म जब वापस चले गए यहाँ से, मैं तो पीछे तफसील में नहीं जाता, वक्त हमारे पास कम है, जब यहाँ से वापस चले गए बरतानिया, तो फिर इन पर कोशिशें करके इन पर जब उनको वापस लाया गया 1936 में, तो कायद आज़म ने पहला इजलास जो कराची में हुआ, उस इजलास में उन्होंने भांप लिया कि मुझे लाया तो गया है लेकिन जो मुझे बताया गया है उस पर उस तरह नहीं है, ग्राउंड के हालात ग्राउंड उस तरह नहीं है। तो कायद आज़म ने उस वक्त जो पहला सवाल किया, उनका ये सवाल था कि भाई मुझे ये बताएं कि इस वक्त पूरे बर सगीर में कोई एक शख्सियत ऐसी है जिस पर पूरी कौम मुत्तहिद हो। तो उस वक्त फिर चौधरी गुलाम अब्बास साहब, नवाब बहादुर यार जंग ने एक शख्सियत का नाम लिया, उनका नाम था पीर जमात अली शाह साहब। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा जनाब 1935 30 अगस्त 1935 रावलपिंडी खजूर वाली मस्जिद में तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने पीर जमात अली शाह साहब को अपना अमीर मुंतखब कर लिया। इसकी मैं 1 मिनट में बैकग्राउंड सिर्फ कर दूं, क्योंकि जब ये तहरीक मस्जिद शहीदगंज चली ना जी, ठीक है, तो उस दौर में पूरे मुल्क में एक बड़ा हंगामा बर्पा हो गया और लोग परेशान थे। मस्जिद जो है वो शहीद कर दी गई और उस वक़्त कोई क़यादत भी नहीं ऐसे सामने नहीं थी। तो फिर एक इजलास बुलाया गया रावलपिंडी में, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख को जमा किया गया। अब उस इजलास के लिए अंग्रेज़ का दौर था, तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दी गई कि हम इजलास करना चाहते हैं। अंग्रेज़ इजाज़त नहीं दे रहा। शाम के तकरीबन 3 बज गए। अमीर मिल्लत ने पूछा भाई क्या बात है? वो कहते हैं जी हमारा डीसी आके इजलास में बैठेगा तो फिर इजाज़त देंगे। आपने फरमाया कि और कोई बात? उन्होंने कहा नहीं जी, वो कहते हैं कि डीसी बैठेगा। आपने फरमाया ठीक है, उनको कहो कि हम मान लेते हैं। तो इजाज़त मिल गई। जब शाम को इजलास शुरू हुआ मगरब के बाद, तो डीसी साहब भी आ गए। अमीर मिल्लत की दूरंदेशी थी कि आपने फरमाया कि भाई डीसी साहब को बड़े एहतराम से उठाओ और साथ वाले कमरे में बंद कर दो, सुबह अंग्रेज से मैं खुद बात कर लूँ। पीछे कमरे में बंद कर दिया, इजलास हो गया। इजलास में अमीर मिल्लत ने फरमाया कि भाई मुझे, क्योंकि सब पूरे जितने भी उलमा और मशाइख थे सब ने बिल इत्तेफाक कहा कि इस वक्त कोई अगर बंदा अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है और जुर्रत का मुजाहरा कर सकता है तो वो सिर्फ पीर जमात अली शाह साहब हैं, इसलिए हम इनको अपना अमीर मुंतखब करते हैं। तो सबसे पहले मौलाना मोहम्मद इसाक साहब मानसरवी, अलामा इनायतुल्लाह मशरकी और दीगर अकाबिरीन मिल्लत इस्लामिया ने आपके हाथ पर बैत इमारत की 30 अगस्त 1935 रावलपिंडी खजूर वाली मस्जिद में। अब जब आप मुंतखब हो गए, कायद आज़म को लोगों ने कहा कि ये है अमीर मिल्लत, उन्होंने कहा ये सब लोग मुत्तफिक हैं, सब लोग मुत्तफिक हो गए। अब कायद आज़म ने कहा भाई उनसे रब्ता करो, मैं उनके पास खुद चल के जाता हूँ। तो अमीर मिल्लत से रब्ता किया गया। उन्होंने फरमाया कि भाई वो इतनी दूर से आ रहा है, अगर कराची से, तो मेरा भी हक बनता है मैं अलीपुर से पर लाहौर पहुंच जाता हूँ, लाहौर में मुलाकात कर लेते हैं। तो दोनों की मुलाकात लाहौर में हुई। पीर साहब ये बात आपकी जारी रहेगी। एक कॉलर हमारे पास है, शायद सवाल पूछना चाहें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी ज़हूर बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद से। जी जल्दी सवाल कीजिए, आज वक्त कम है। पीर साहब को बड़ी मुश्किल से काबू किया हुआ है। अच्छा, पीर जमात अली शाह साहब जो है मस्जिद में एक मछली के कांटे का शतीर है। जी जी हाँ, वो वाकया क्या है वो जरा मुझे बता दें। ठीक, वो बताते हैं बाद में बताते हैं। ठीक जी। तो मैं ये कह रहा था कि कायद आज़म कराची से तशरीफ़ लाए, अमीर मिल्लत अलीपुर से आए, लाहौर में दोनों की मुलाकात हुई। कायद आज़म ने कहा कि मैं जनाब इस मकसद के लिए आपके पास आया हूँ। उस वक्त अमीर मिल्लत ने फरमाया कि
قائد اعظم جو کام تم کرنے جا رہے ہو یہ میری ذمہ داری تھی، یہ میرا کام تھا، کیونکہ پوری قوم نے مجھے امیر منتخب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں میرا بوجھ تمہارے کاندھوں پر آن پڑا ہے، لہٰذا میں اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں تمہاری مدد کرنا، اب تم بالکل بے فکر ہو کے آرام سے جا کے بیٹھ جاؤ۔ آپ نے پھر پورے بر صغیر کا دورہ کیا، طوفانی دورہ، سبحان اللہ، اور آپ نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو حکم فرمایا کہ تم بھی نکلو، اور آپ نے اپنے مریدوں کو حکم فرمایا کہ بھائی میرا وہ کوئی بندہ مرید نہیں جو مسلم لیگ کا ساتھ نہ دے۔ اور اس دور میں غازی صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک فتویٰ چھپا جس میں یہ لکھا گیا کہ قائد اعظم کافر ہے اور جو شخص مسلم لیگ کو ووٹ دے گا وہ سور اور کافر ہے۔ اب ان لوگوں کو بنا دیا گیا ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے جو ادارے ہیں ان میں ان کو عہدے دے دیے گئے، اس سے بڑی بد نصیبی کوئی ہو سکتی ہے؟ بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ تو اس وقت جب ان کو جناب یہ بات ہوئی تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت پھر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے اس کے جواب میں ایک فتویٰ جاری کیا، جو فتویٰ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں آج بھی موجود ہے، کیونکہ وہاں کے جو چانسلر تھے ڈاکٹر محمد شیر افغان، انہوں نے کہا جی میرے پاس موجود ہے، میرے پاس ہے تو گھر میں لیکن میں آج کے بعد یونیورسٹی میں لا کے رکھ دوں گا۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ امیر ملت نے جو فتویٰ جاری کیا انہوں نے فرمایا کہ بھائی کوئی شخص جو پاکستان کے حق میں مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا، کسی مسلمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اس شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اور کوئی مسلمان اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا، کوئی مسلمان اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا۔ یہ فتویٰ آپ نے جاری فرما دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عملاً اس فتوے کو نافذ کیا، جس کی وجہ سے تحریک پاکستان پھر قائد اعظم کی آپ نے 472 آستانوں کو خط لکھے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے، اور ان کو کہا کہ بھائی وقت آنیس در حجرہ نشینی بیکار، اس وقت حجروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا وقت نہیں ہے، میدان عمل میں نکل کے کام کرنے کا وقت ہے۔ تو اس وقت پیر صاحب مانکی شریف پیر محمد امین الاسرار صاحب، ان کو جب یہ خط ملا تو اسی وقت انہوں نے سفر شروع کر دیا، رات کو 12 بجے علی پور شریف پہنچے۔ حضرت نے فرمایا کہ پیر صاحب کیا بات ہے، آپ اتنی دیر سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے آج ہی آپ کا خط ملا، تو الفاظ اپنا غازی صاحب اپنا سنیے۔ انہوں نے فرمایا کہ جناب میں نے مانکی میں بیٹھنا کفر تصور کیا، ان کے الفاظ ہیں کہ اس خط کے ملنے کے بعد میں نے مانکی میں بیٹھنا کفر تصور کیا، میں نے اسی وقت سفر شروع کر دیا، اب آپ کے پاس پہنچا ہوں، جو حکم ہوگا بجا لوں گا۔ یہاں میں تفنن طبع کے لیے ایک بات عرض کر دوں، حضرت نے فرمایا کہ فوراً پیر صاحب کے لیے کھانا تیار کیا جائے، تو پیر صاحب نے کہا کہ جناب میری 40 سال سے عادت ہے میں رات کو کھانا کھا کے نہیں سوتا۔ امیر ملت نے فرمایا پیر صاحب میری 100 سال سے عادت ہے میں رات کو کسی مہمان کو بھوکا سونے نہیں دیتا، کیونکہ ان کے ساتھ 200 افراد تھے، 200 افراد تھے۔ فرمایا میں رات کو 1 گھنٹے میں کھانا تیار ہوا، کھانا پیش کیا گیا، پوچھا کہ جناب کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ پیر صاحب اس وقت حجروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا وقت نہیں ہے، میدان عمل میں نکل کے کام۔ اچھا حضرت صاحب، پیر صاحب زکوڑی، پیر صاحب برچونڈی، پیر صاحب سیال، پیر صاحب گولڑا، یہ جو گدیاں تھی ساری، ان کو بھی اکٹھا کرنے میں حضرت کی وہی تو میں نے عرض کیا تھا کہ 472، اور اگر کہیں مطلب میری نظر سے وہ فتویٰ گزرا ہے، اس فتوے کے نیچے ان کے دستخط موجود ہے، سب مشائخ کے۔ اللہ، وہ ہے صحیح کہ فتویٰ، تو یہ ان مشائخ نے پاکستان بنایا ہے؟ کوئی شک نہیں غازی صاحب، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر اس وقت دیکھیں جی یہ مشائخ اگر، اور میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو قائد اعظم یہ جھنڈا ہے نا جی مسلم لیگ کا، یہ امیر ملت نے 1944 میں قائد اعظم کو 2 جھنڈے دیے۔ 1944 میں سری نگر میں دعوت کی قائد اعظم کی، اور فرشی دعوت تھی، اس دعوت میں قائد اعظم آئے، اور پھر محمد سعادت قصوری صاحب نے مختلف روایات سے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ امیر ملت کے ہاتھ پر اسی رات قائد اعظم نے آ کے چودھری غلام عباس صاحب کے ساتھ بیعت کی۔ اللہ، یہ بات جاری رہے گی۔ ایک کالر لے لیں پیر صاحب آپ کی اجازت سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام غازی صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سوال پوچھ لیجئے جلدی۔ جی محمد عارف سعید سیالکوٹ سے بتا رہا ہوں جناب۔ جی عارف صاحب سوال جلدی پوچھیں۔ جی گزارش یہ ہے کہ جس طرح پیر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ تاریخ پاکستان ہے کہ امیر ملت علیہ رحمہ کو یعنی اپنوں اور پرایوں سب نے امیر بنایا ملت، ہاں ٹھیک، وہ پاکستان بنانے کے لیے سوال پوچھے نا۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ آج ہمارے مشائخ جو ہیں وہ پاکستان بنانے کے مخالفین سے تو مل لیتے ہیں، ان سے اتحاد کر لیتے ہیں، آپس میں کیوں اتحاد نہیں ہوتا؟ بہت اچھے، بہت اچھا سوال ہے، لیکن اس کا جواب اخیر میں لیں گے، ذرا مکمل ہو جائے۔ تو میں سارے سوال اکٹھے کرتے جائیں۔ میں بالکل عرض کروں گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قائد اعظم کی فرشی دعوت ہوئی، اس میں 46 قسم کے کھانے جو ہے جن پر چنے گئے، اور قائد اعظم نے کہا کہ میں تو اتنے نہیں، آپ نے فرمایا کہ صرف آپ چکھ لیں جو آپ کو پسند ہو۔
اور اس کے بعد پھر رات کو اس بات کو سید محمد عظیم شاہ صاحب ہے پشاور کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل درود، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، قائد اعظم کے حوالے سے بات آ گئی، انہوں نے کہا کہ میں حضور کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں موجود تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں اور دائیں طرف امیر ملت ہے اور بائیں طرف ایک داڑھی منڈا شخص ہے، ہیٹ پہنا ہوا ہے، سوٹڈ بوٹڈ ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ حضور تو داڑھی منڈے سے نفرت کرتے ہیں، یہ کون شخص ہے جس کا ہاتھ حضور نے پکڑا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا تو حضور نے فوراً فرمایا کہ عظیم شاہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کون ہے؟ میں نے اس کی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ محمد علی جناح ہے، یہ میرا مجاہد ہے اور پاکستان بنانے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے اس کا ہاتھ امیر ملت کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ پیر صاحب مجھے مختصر سی بریک لینی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے واقعہ اس طرح سنایا کہ سانس رک گئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، انتہائی مختصر بریک، حاضر ہوتے ہیں اور یہ بات جاری رہے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم زمانہ حج میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ عشق محمد مذهبي وحبه ملتي وطاعته منزلي، عشق محمد مذهبي وحبه ملتي وطاعته منزلي۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور اس میں کوئی گناہ نہ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اساسۂ قلب و جان وہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، تحریک پاکستان میں حضرت کو تو بہت تھوڑا عرصہ ملا، جس طرح قائد اعظم کو پاکستان بننے کے بعد ان لوگوں نے جو قربانیاں دیں ان کو اندازہ تو ہوگا، یہ اہل نظر تھے کہ ہم نے نہیں ہونا، یہ پاکستان بن جائے گا، اس کے باوجود ان کو تو کوئی ذاتی غرض لالچ نہیں تھی، یہی اندازہ ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ قاری صاحب، یہ جب ہم ایک لفظ سنتے ہیں نا کہ صوفی، پیر صاحب کی ذات اقدس کو دیکھ کر ہمیں صوفی کا ایک ٹرو ابلاغ ہوتا ہے کہ صوفی یہی ہوتا ہے جس کی نظر میں معاشرے کا کوئی پہلو بھی وہ اگنور نہیں ہوتا۔ اور اس زمانے کو اسپیشلی دیکھی کہ جب کانگریس میں بڑے بڑے جبہ و دستار والے متحدہ قومیت کے نعرے بلند کر رہے تھے، تو حضرت نے یہ درس دیا کہ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا۔ تو یہ حضرت امیر ملت کی ذات تھی، اور کئی بار جلسوں میں آپ نے فرمایا کہ کئی مخالف علماء قائد اعظم کو یہ شعر بھی علامہ نے انہی کے لیے کہا تھا قلندر، کہ حضرت قائد اعظم کو برملا گالیاں دیتے، لیکن انہی کے لیے سے مراد یہ ہے، کہیں ناظرین کو غلط فہمی نہ ہو جائے، کہ جو تحریک پاکستان کے مخالف تھے ان کے لیے یہ لفظ کہے تھے، جی ان کے لیے، جی ان کے لیے، لیکن قلندر کا جو لفظ ہے نا وہ ہم ان کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اور نہیں، وہ علامہ نے قلندر خود کہا ہے اپنے آپ کو کہا، اور ان کو کہا ہے لغت قارون ہے لغت ہائے حجازی کا۔ اور حضرت امیر ملت نے کئی بار اسپیشلی 46 کے جب ہنگامہ چل رہا تھا جلسوں کا اور مسلم لیگ اور کانگریس، آپ نے فرمایا کہ کئی علماء نے برملا ممبروں پر اسٹیجوں پر قائد اعظم کو گالیاں دی، لیکن قائد نے آج تک کسی کو برا نہیں کہا۔ اور مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں لوگ، میں بتا دینا چاہتا ہوں میں سید ہوں اور سید کبھی موت سے نہیں ڈرتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ اچھا جی حضرت، وہ سنی کانفرنس کا کیا ہے؟
جی ڈاکٹر صاحب اپنا غازی صاحب نا میں بڑی جو مشہور ہے جی میں بنارس والی ہے جی میں عرض کرتا ہوں جناب اصل میں تھوڑا سا اگر میں ایک منٹ دے جی دوں بسم اللہ بیک گراؤنڈ بسم اللہ اس بسم میں اللہ یہ ہوا کہ جناب وہ خواب جو آپ سنا رہے تھے وہ مکمل ہے نہیں جناب اچھا وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کا ہاتھ سید محمد عظیم شاہ صاحب جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ ہاتھ وسلم میں نے آگے جا کے انہوں نے لکھا ہے شاہ صاحب نے کہ قائد اعظم کو یہ مرتبہ اور مقام کیسے ملا. انہوں نے لکھا قائد اعظم ہر روز 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے حضور پر. اللہ 5000 مرتبہ. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو قائد اعظم کے اسلام کے بارے میں آج باتیں کرتے ہیں. اور میں عرض کر دوں یہ مولانا حسرت موہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے ایک کام تھا تو مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا. میں ایک دن سیری کے وقت چلا گیا کہ قائد اعظم جب بھی فارغ ہو کے باہر نکلیں گے تو میں ملاقات کر لوں گا. تو وہ لکھتے ہیں کہ میں سیری کے وقت چلا گیا, خادم سے میں نے کہا تو اس نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا. میں نے تہجد کا ٹائم تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ ساتھ والے کمرے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں میں اٹھا اور میں نے دہلیز میں سے جھانک کے دیکھا تو قائد اعظم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے آرزو کر رہے ہیں اور جناب رو رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں لکھتے آگے جا کے کہ پھر ان کو یہ مرتبہ اور مقام کیسے ملا. اسی طرف جاتے ہیں کہ امیر ملت کے نسبت کی وجہ سے ان کو یہ. تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کو یہ مرتبہ اور مقام اس لیے ملا کہ وہ 5000 مرتبہ حضور پر درود پاک پڑھتے تھے. اور پھر آگے جا کے شاہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یہ درود پاک کی نعمت ان کو کیسے ملی, وہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت کی وجہ سے. اور اس کا ایک اور بھی بیک گراؤنڈ ہے کہ جب قائد اعظم پر حملہ ہوا نا جی لاہور میں, خاکسار تحریک نے حملہ کیا آپ کے علم میں ہے, تو اس وقت امیر ملت حیدرآباد دکن میں موجود تھے. نواب بہادر یار جنگ آپ کے مرید تھے, ان کی وساطت سے قائد اعظم کو آپ نے خط لکھا اور اس میں 3 تحائف اور کچھ دیگر تحائف جو ہیں وہ بھیجے. اس میں ایک قرآن پاک تھا, ایک مصلی اور ایک تسبیح. اس کے علاوہ کو آب زمزم اور کچھ کھجوریں اور کچھ دیگر چیزیں بھیجی. اس کے جواب میں آپ کو قائد اعظم کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جواب میں قائد اعظم نے جو جواب لکھا, کیونکہ وہ اس وقت تو علیل تھے, تو ان کی ہمشیرہ نے محترمہ فاطمہ جناح نے وہ وصول کر لیے. بعد میں قائد اعظم جب بہتر ہوئے تو انہوں نے جواب لکھا. جواب میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت آپ نے یہ جو قرآن پاک بھیجا ہے, اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ میں ایک قوم کی رہنمائی کے لیے ایک الگ اسلامی مملکت بنانے جا رہا ہوں, اور وہ ہم نے اسلامی قانون اس میں نافذ کرنا ہے, اسلام کے نام پر وہ حاصل کر رہے ہیں. تو جب تک اس کے بھیجنے کا مقصد میں یہ سمجھا ہوں کہ جب تک اس قانون کو میں خود نہیں سمجھوں گا تو میں کیا نافذ کروں گا اور عوام کو کیا دوں گا. اس لیے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے انگلش ترجمے منگوا لیے ہیں, انگلش استاد جو ہے اس کا انتظام کر رہا ہوں. جیسی استاد مل جاتا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں عربی پڑھانے والا استاد, عربی انگلش, انگریزی تو ان کو آتی تھی نا. نہیں تو مطلب انگلش میں وہ سمجھائے نا. ہاں ٹھیک انگلش میں اس کا ٹرانسلیٹ جو ہے وہ سمجھائے گا مجھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ آپ نے جو جانماز بھیجا ہے, اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ جو شخص اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا قوم اس کی بات کیسے مانے گی, جو اللہ کی بندگی بجا نہیں لاتا. تو اس لیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوگی, یہ لکھا. اور تیسری بات آپ نے لکھی کہ جو تسبیح آپ نے بھیجی ہے, اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ جو شخص اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت طلب نہیں کرتا وہ خود رحمت کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے. اب دیکھو رحمت اللہ عالمین سے رابطہ نہیں رکھتا وہ خود رحمت کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں پابندی سے درود پاک پڑھا کروں گا. امیر ملت کو جب یہ خط ملا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ کتنے بدبخت ہیں, وہ قائد اعظم کو کیا کچھ کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اتنی دور بیٹھے ہوئے میرے دل کی بات اس نے جان لیا ہے, یہ ولایت نہیں تو اور کیا ہے. اللہ, اب میں آگے جا جو باتیں حضرت کے دل میں تھی وہی قائد اعظم نے لکھ کے بھیج دی. اب ڈاکٹر صاحب آپ نے پوچھا تھا کانفرنس کے بارے میں. پیر صاحب یہ کانفرنس کی بات سنتے ایک معذرت کے ساتھ, ہمیں ناظرین بہت عزیز ہیں, اللہ خوش رکھے, یہی تو لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ہم پروگرام کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غازی صاحب قبلہ 92 کے کروڑوں ناظرین پہ آپ نے احسان کیا یہ پروگرام کر کے. واہ حضور, آپ نے ایک نام لیا تھا برچونڈی شریف. ہاں غازی صاحب قبلہ میں اسی شہر سے بات کر رہا ہوں, اور جہاں امیر ملت کا نام لیا جا رہا ہے. غازی صاحب قبلہ میرے شہر ڈیر کی برچونڈی شریف میں پیر عبد الرحمان آف برچونڈی شریف آرام فرما ہے,
اور آپ کا کروڑوں ناظرین پہ احسان ہوگا یہ ساری باتیں غازی صاحب قبلہ ایک کتاب میں شائع کروائیں. اور یہ جو اشرہ چل رہا ہے نا جی جنگ ستمبر کا، تو میرے فوجی جوانوں نے تو جنگ لڑی بارڈروں پہ، اور ان بزرگوں نے جن کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے انہوں نے جنگ لڑی غازی صاحب محراب و منبر پہ. یہ میرے دل کی آواز ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور بہت کروڑوں سلام. آپ بھیجیے پیر صاحب کو، پیر منور شاہ والی سیٹ پہ ہی بٹھاؤں گا ان کو بھی، اور اسی طرح سنیں گے. جی میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ مسلم لیگ معرض وجود میں آگے جناب 1906 میں، اس کے بعد ان کا پھر کوئی حالات آگے نہ بڑھے تو ایک وفد جو ہے وہ علی پور شریف میں 1922 کے آخر میں علی پور شریف میں آیا، جس میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے، ان پر محدث کچوچی، محدث سورتی، عبدالحمد بدایونی اور دیگر اکابرین جو تھے. کیا نام تھے؟ 22 افراد پر خوش ہو گئی ہے، 22 افراد تو حالت عجیب ہو گئی ہے. میں اب یہ سب نام بتاؤں تو پھر 2 منٹ اور چلے جائیں گے. تو 22 افراد پر مشتمل یہ وفد جو ہے علی پور شریف میں آیا اور آ کے حضرت امیر ملت کو کہا کہ جناب اس وقت تمام ملت اسلامیہ کی نگاہیں صرف آپ کی طرف مرکوز ہے اور مسلمانوں کی کوئی نمائندہ تنظیم نہیں ہے ہندوؤں کے مقابلے میں، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ اس پہ ان پر غور و فکر کیا جائے. تو اس وقت پھر وہاں ان پر بیٹھ کے جو ہے وہ یہ طے کیا گیا کہ ٹھیک ہے ابتدائی طور پر مولانا نعیم الدین مراد آبادی اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کو صدر اور نعیم الدین مراد آبادی کو جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا، اور ایک تنظیم آل انڈیا سنی تنظیم کی ڈاک ڈیل ڈالی گئی، جس کا پہلا اجلاس 17، 18، 19 مارچ 1925 کو مراد آباد میں ہوا. یہ بھی سنی کانفرنس تھی. پھر 1935 کو بدایوں میں ان پر یہ دوسرا اجلاس ہوا اسی کا، اور تیسرا اجلاس جو ہے وہ بنارس سنی کانفرنس کے نام سے 1946. اچھا 1946 بہت بڑا تھا. میں کہتا ہوں جناب اس سے، کیونکہ گاندھی نے یہ کہا کہ چند مسلمان ایسے ٹینٹ کر رہے ہیں یہ کیا الگ ملک بنائیں گے، یہ گاندھی کے الفاظ سے. امیر ملت نے اخبارات میں نکال میں موجود ہے، امیر ملت نے فرمایا گاندھی تیرے شہر میں آ کے بتاؤں گا کہ یہ مسلمان کیا کر سکتے ہیں. پھر 5000 سے زیادہ علماء مشائخ کا اجتماع اسٹیج پر، 5000 سے زیادہ، اور 5 سے مختلف روایت 5 سے 7 لاکھ کا عوام الناس کا اجتماع. یہ بنارس سنی کانفرنس کی 3 دن جاری رہی. اور اس کانفرنس میں جب امیر ملت تشریف لے کے جا رہے ہیں تو 100 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہے. آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ قائد اعظم کو کافر کہہ رہے ہیں، تو ابو جہل کہہ رہا ہے، تو کوئی مرتد کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے. اور جناب آپ نے کوئی ایک پمفلٹ جو ہے وہ ہاتھ لگا ان کا. آپ نے جاتے ہی اسٹیج پر پہنچتے ہی کرسی صدارت پر تشریف فرما ہوئے. تو ابھی خطبہ صدارت تو بعد میں ہونا تھا، لیکن آپ نے اسپیکر لے لیا. مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو آپ اسپیکر مجھے دیں. اسپیکر لے کے آپ نے فرمایا کہ بھائی مخالفین پاکستان تمام لوگ سن لیں، اور بالخصوص مخالفین پاکستان کان کھول کے سن لیں کہ پاکستان کی منظوری اللہ کی بارگاہ سے ہو چکی ہے اور پاکستان بن کے رہے گا. مخالفین کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اگر قائد اعظم مطالبہ پاکستان سے الگ بھی ہو گئے، ہم پاکستان بنا کے رہیں گے. یہ الفاظ سے آپ کے، اگر پاکستان کے مطالبہ سے قائد اعظم الگ بھی ہو جاتے ہیں، ہم پاکستان بنا کے رہیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم کہتے ہو قائد اعظم کا عقیدہ کیا ہے، کوئی قائد اعظم کا مذہب پوچھتا ہے، کوئی کچھ پوچھتا ہے. آپ نے فرمایا پہلے میرے سوال کا جواب دو کہ تم نے قائد اعظم کے ساتھ کوئی رشتہ داری کرنی، کوئی رشتہ داری کرنی ہے کہ ان کا مذہب پوچھتے ہو. آپ نے فرمایا جہاں تک ان کا تعلق ہے قائد اعظم کا، ہمارا ایک مسئلہ تھا، ایک الگ مملکت ہمیں چاہیے تھی. اس کے لیے ہمیں ایک وکیل کی ضرورت تھی. قائد اعظم کو ہم نے کوئی قاضی یا نکاح خواہ مقرر نہیں کیا یا کوئی امام مقرر نہیں کیا، اس کو ہم نے اپنا وکیل مقرر کیا ہے. اور چونکہ وہ میرے پاس پہلے آتے رہے ہیں، میری نظر میں ان سے بہتر وکیل کوئی نہیں تھا. آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو اپنا وکیل منتخب کیا ہے. اور جہاں تک رہا تعلق تم کہتے ہو کہ وہ کافر ہے، اور میں تم اپنی طرف سے کہتے ہو، میں اللہ کے قرآن سے کہتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. پیر صاحب یہ بات کرتے ہیں. ہم ہر روز ایک سوال پوچھتے ہیں اپنے ناظرین سے، اور جو ہمارے ناظرین میں سے صحیح جواب سب سے پہلے دیتے ہیں ان کو ہم کسان آئل کی طرف سے، کسان گھی کی طرف سے ایک گفٹ پیش کرتے ہیں. تو وہ وقت سوال کا ہو گیا آپ کی اجازت سے. ناظرین کرام آج کا سوال ہے حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمہ اللہ کا وصال کس سن عیسوی کو ہوا تھا؟ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کس سن عیسوی میں ہوا تھا؟ اب آپ نے ان کا سن عیسوی نہیں بتانا. ٹھیک ہے. اور جو کل سوال ناظرین کرام ہم نے پوچھا تھا
حضرت بندہ نواز گیسو درات سید محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی ولادت جو تھی وہ سلطان محمد تغلق کے زمانے میں ہوئی تھی. اس وقت جو بادشاہ تھا ان کا نام تھا سلطان محمد تغلق. تو ان کے دور میں، اور جن خوش نصیب نے ہمیں اس کا صحیح جواب بھیجا ہے ان کا نام ہے محمد صادق قادری حاجی پورہ سیالکوٹ. تو محمد صادق قادری صاحب انشاءاللہ آپ کا گفٹ کل آپ کے گھر میں ڈیلیور کر دیا جائے گا. جی پیر صاحب آپ فرمائیں. تو جناب میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امیر ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور آپ نے ڈھیر ساری باتیں، بس یہ سمجھے آپ 3-4 فکر نہ کریں جناب، میں سمندر کو کوزے میں بند کیے جا رہا ہوں. بس امیر ملت نے فرمایا کہ بھائی تم اس کو اپنی طرف سے کافر کہتے ہو، میں اللہ کے قرآن سے اس کو اللہ کا ولی کہتا ہوں. ولی کہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ آج مانو یا نہ مانو، لیکن ایک وقت آئے گا تم اس کو رحمت اللہ علیہ بھی کہو گے اور اس کو اللہ کا ولی بھی مانو گے. اچھا بعض جو ہے نا لوگ وہ آج بھی ان کے دل میں قائد اعظم کہتے ہوئے، اور یہ جو میں نے جن کا ذکر کیا تحریک پاکستان کے حوالے سے جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، جب قائد اعظم کا نام آتا ہے کہتے ہیں جناح صاحب نے فرمایا، محمد علی جناح نے فرمایا. قائد اعظم کہتے ہوئے اب بھی وہ بغض دلوں میں ہے. بغض دلوں میں ہے. لیکن امیر ملت اسی وقت فرما دیا کہ آپ مانو یا نہ مانو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پوری قوم جو ہے اس کو رحمت اللہ علیہ بھی کہے گی، اس کو اللہ کا ولی بھی مانے گی. پیر صاحب نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کا چیئرمین پیر جماعت علی شاہ کا پڑپوتا ہونا چاہیے. یہ میری دلی آرزو ہے اور یہ قوم اسی وقت ترقی کرے گی جب جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان لوگوں کو ہم یاد رکھیں گے اور ان کے احسان مند رہیں گے. میں یاد کرتا ہوں غازی صاحب کہ غازی صاحب اس وقت امیر ملت نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. سبحان. آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی مائی کا لاب جس کے لیے 10 کروڑ عوام کے دلوں میں قائد اعظم جیسی محبت ہو؟ قوم کو پوچھا نہیں پڑا، لوگوں کو پوچھا نہیں پڑا. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے، لیکن قائد اعظم کی محبت 10 کروڑ عوام کے دلوں میں آج بھی زندہ و جاوید ہے. اس لیے تم آج نہ مانو، لیکن ایک وقت آئے گا تم اس کو اللہ کا ولی بھی مانو گے، اس کو رحمت اللہ علیہ بھی کہو گے. اب کہتے ہیں پر لوگ. میں پچھلے دنوں غازی صاحب ہو کے آیا ہوں، یہ 14 سپٹمبر جو اپنا 14 اگست جو تھی نا جی، اور یہ زندگی میں تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ میں نے قائد اعظم کے مزار پر چادر چڑھائی ہے. اچھا وہ ہوا جناب ایسے قدرتی. ہمیں سخی عبدالوہاب کے دربار میں گئے جناب حیدرآباد میں، وہاں سے ہمیں چادریں ملی. میں نے اسی وقت نیت کی کہ یار ہم نے کراچی جانا ہے تو قائد اعظم کے مزار پہ چڑھائیں گے. تو وہاں جا کے پتہ چلا جی یہاں تو ایسا سلسلہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ رنگ سا ہوتا ہے وہ لا کے باہر رکھ دیتے ہیں. لیکن پھر وہ ہم نے بس اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے اسباب پیدا کیے جناب کہ راستے کھلتے گئے جناب، اور دربار اپنا مزار بھی خالی ہو گیا جناب. پیر صاحب وہ وقت آ رہا ہے انشاءاللہ. میں جب سپریم کورٹ کا الیکشن لڑا تھا تو کسی نے تانا دیا تھا کہ قبروں پہ چادر چڑھانے والے تو نہیں نا آپ پاکستان میں بڑے عہدوں پہ. تو میں نے کہا انشاءاللہ چادریں چڑھانے والی آئیں گے. تو اب چادریں چڑھانے والوں کا پھر وقت آ گیا ہے انشاءاللہ. اچھا جی، تحریک ختم نبوت، تحریک خلافت، مقامات مقدسہ کی حفاظت، حجاز ریلوے، پیر صاحب نے جتنا خرچ کیا ہے دریا دلی سے اور انگریز سے کچھ بھی نہیں لیا، کوئی وہ جاگیر نہیں لیے. کیا آپ فرمایا کرتے کہ میرا ہاتھ اللہ کے خزانوں میں. اچھا. آپ فرمایا کرتے میرا ہاتھ اللہ کے خزانوں میں ہے، مجھے جتنا چاہیے ہوتا ہے میں وہاں سے نکال لیتا ہوں. یعنی جب یہ تحریک خلافت چلی نا تو اس وقت مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر 1-1 روپیہ چندہ کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ بابا جتنے تمہیں چاہیے مجھے بتاؤ. اور 21 مارچ کو 1921 کو فیصل آباد میں جو تحریک خلافت کی کانفرنس ہوئی، خلافت کانفرنس، اس میں جناب ہزاروں لاکھوں کا اجتماع تھا. اور مولانا شوکت علی جوہر نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ ہے کوئی یہ لاکھوں کے اجتماع میں جو اللہ کے راستے پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے. جب کوئی بھی نہ اٹھا تو امیر ملت کھڑے ہو گئے کرسی صدارت پر کھڑے ہو گئے. آپ نے میں فقیر اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس وقت اچھا پیر صاحب جو وقت بہت کم ہے، ان کے عشق کی بھی آخر میں بات کو سنا دیں. کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کتوں کی دعوت، یعنی وہ غازی صاحب عشق کی بات یہ تھی کہ آپ حضور سے آپ کا اتنا عشق تھا. ایک دفعہ یہاں لاہور میں تشریف فرما تھے مسجد پٹولیاں، ایک حافظ صاحب آئے پیلی بیتی والے، اور آپ باہر سے تشریف آئے سفر سے. حافظ صاحب آپ کو بخار تھا بڑا سخت،
اور خادم نے کہا کہ یار کسی نعت خان کو تلاش کر کے لاؤ کیونکہ آپ کا بخار 3 دن سے اتر نہیں رہا، اگر کوئی نعت پڑھنے والا آ گیا اور اس نے نعت پڑھی تو آپ کا بخار اتر جائے گا اور آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ اتنے میں وہ حافظ صاحب آگے پیلی بیتی والے، آپ کے مرید بھی تھے، آنریڈی مجسٹریٹ بھی تھے اور نعتیں لکھا کرتے تھے۔ حافظ صاحب حاضر ہوئے، حضرت نے پوچھا کہ حافظ صاحب کوئی نئی نعت یا کلام لکھاؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ نے رضائیاں اوڑھی ہوئی ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے عرض کی حضور میں نے ایک کلام لکھا ہے، آپ نے نعت سنائے۔ کلام انہوں نے شروع کیا کہ زائروں کی بھیڑ ہو روضہ تیرا ہو میں نہ ہوں، زائروں کی بھیڑ ہو روضہ تیرا ہو میں نہ ہوں، وائے ناکامی کے خلق خدا ہو پر میں نہ ہوں، صدقے اس روضہ کے کہ جس پر سر سے دل سے جہاں سے ایک جہاں ایک خلق ایک عالم فدا ہو پر میں نہ ہوں، زندگی سے اس گھڑی ہے موت بہتر جس گھڑی قافلے ملک عرب کو جا رہے ہیں اوپر۔ آپ نے رضائیاں اتار دی، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حافظ صاحب نے اگلا مصرع پڑھا کہ میں وہاں ہوں وہ وہاں ہو یا نہ ہو، پر یہ نہ ہو کہ شاہ کے دربار میں چرچا میرا ہو پر میں نہ ہوں، شاہ کے دربار میں چرچا میرا ہو پر میں نہ ہوں۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا بوٹا جی حضور، فرمایا سامان باندھ لو، تیاری کر لو، مدینہ منورہ چلنا ہے۔ اس نے عرض کی حضور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی ابھی چلنا ہے۔ اس نے عرض کی کہ حضور آپ کی عادت ہے کہ ادھر سے پیسے آتے ہیں ادھر سے خرچ کر دیتے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ راستے کا خرچہ پورا ہو سکے۔ آپ نے جو بات فرمائی غازی صاحب وہ دلوں کی تختی پر لکھنے کے قابل، آپ نے فرمایا کہ پلے خرچ نہیں بندے، پلے خرچ نہیں بندے پنچھی تے درویش، اور جنہوں نے تقوی رب دا اور انہوں نے رزق ہمیش۔ اللہ کریم فرماتے ہیں من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو شخص مجھ پر توکل کر لیتا ہے بس میں اس کے لیے کافی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ابھی چلنا ہے۔ آپ وہیں سے نکلے جناب، اسٹیشن پر پہنچے، ایک خادم جو ہے مرید جو ہے اس نے دیکھا حضرت صاحب تشریف، پوچھا کہاں جانا ہے حضرت صاحب نے، آپ بتایا گیا کہ جناب بمبئی جانا ہے، فوراً گیا ٹکٹیں لے کے آگے خادم کو پیش کی کہ میری طرف سے یہ نذرانہ نہیں پا۔ آپ بمبئی پہنچے، ابھی جو سوال کیا تھا وہ مسجد میں جو مچھلی کا کانٹا ہے نا جی، وہ نورانی سیٹھ تھے، آپ کے ایک مرید تھے، ان کے بحری جہاز تھے، بحری جہاز ہوتے تھے، ان کے بحری جہاز ڈوب رہے تھے اور انہوں نے منت مانی کہ اگر میرے بحری جہاز جو ہے کا سامان تھا ان پر، اگر صحیح سلامت اپنی منزل پہ پہنچ گئے تو میں 6 لاکھ روپیہ اپنے مرشد کی نظر پیش کروں۔ سبحان اللہ بھائی صاحب، 6 لاکھ روپیہ آج کی نہیں اس دور کی بات کر رہا ہوں، 6 لاکھ روپیہ میں اپنے مرشد کی نظر پیش کروں گا، تو 6 ارب بن گیا جی، آج 6 ارب روپیہ بن گیا جناب۔ جب آپ پہنچے جناب تو دوسرے دن وہ آگے جناب وہ لے کے نذرانہ جناب، اور آ کے عرض کی کہ حضور میرے جہاز ڈوب رہے تھے، میں نے آپ کی منت مانی تھی جناب، اور یہ آپ کی نذرانہ۔ آپ میں او بوٹا جی حضور، اور تمہارے پیسے کو یہ پکڑو بھائی، 6 لاکھ روپے کے پاس کو دے دیا۔ اچھا وہ جو دعوت کی تھی مدینہ منورہ میں، کہتے ہیں مدینہ منورہ میں تو آپ کا جناب یہ معمول ہوتا تھا، ایک دفعہ کہتے ہیں کتوں کا بھی احترام کرتے جو غازی صاحب ایک دفعہ نہیں، آپ ہر سال جاتے نا جی، ہر سال، اور ہر سال آپ دعوت کرتے ہیں، وہاں کے عمراء کی دعوتیں، وہاں کے فقراء کی دعوتیں، مساکین کی دعوتیں، غرباء کی دعوتیں، وہاں کے کتوں کی دعوتیں، اور ایسے نہیں حلوہ پوڑی سے، غازی صاحب حلوہ پوڑی سے آپ دعوت کرتے ہیں۔ اور حاجی عبد الرحمن صاحب ہوئے ہیں ایک اپنا وہ جو قحط پڑا تھا مکہ مدینہ میں، مکہ مدینہ اس وقت بھی آپ نے لاکھوں آپ نے جناب ایک مدینہ فنڈ قائم کیا ہوا تھا، مستقل مدینہ فنڈ، اور اس میں آپ لاکھوں روپے بھیجتے رہتے تھے، خود بھی اپنے مریدوں کو بھی حکم فرماتے وہ بھی بھیجتے رہتے تھے وہاں کے لوگوں کی ضروریات زندگی کے لیے۔ پھر آپ یہاں سے دوائیاں، کپڑے اور بسترے اور دیگر سامان، وہاں کے لوگ آپ کو ابو العرب کہتے تھے، آپ کے لقب میں ایک لقب ابو العرب بھی ہے، وہاں کے لوگ آپ کو ابو العرب کہتے تھے، ابو العرب کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا، جب بھی آپ جاتے تو اربوں روپے آپ خرچ کرتے، اور ادھر سے خرچ کرتے ادھر سے آتے رہتے جناب۔ یہ آپ کی حفیظ جلندری صاحب جنہوں نے ترانہ لکھا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو اسی طرح حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، امیر ملت کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور وہاں انہوں نے جناب نعت پڑھی۔ کہاں تھے یہ نصیب اللہ اکبر حجر اسود کے، یہاں کے پتھروں نے پاؤں چومے، یہ نعت انہوں نے پڑھی تو حضرت امیر ملت نے اپنی واسکٹ بما نقدی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں روپے تھے، تو مجھے بما نقدی آپ نے بغیر دیکھے سنے پوری کی پوری واسکٹ عطا فرما دی۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا اور میں کئی دن بیمار رہا، مجھے اچانک خیال آیا کہ امیر ملت کی واسکٹ میرے پاس، میں گھر والوں کو کہا کہ بھائی وہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ کے بندوں کے جو تبرکات ہوتے ہیں وہ بھی نافع بلا ہوتے ہیں اور ان میں بھی شفا ہوتی ہے، تو مجھے وہ امیر ملت کی ایک واسکٹ ہے ہمارے گھر میں، وہ تو لا کے دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ پہنی، گرمی کا موسم تھا، حافظ عبد الرزاق صاحب گجرانوالہ کے ابھی بھی زندہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد صاحب گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جیسی واسکٹ پہنی میرا بخار اتر گیا۔ تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت 72 حج غازی صاحب آپ نے کی،
اللہ 72 حج. اور آپ کا معمول اس دور کے جب کہ پیدل سفر ہوتے تھے, اور آپ کا معمول یہ ہوتا کہ جدہ سے مکہ مکرمہ 80-85 کلومیٹر, لیکن جدہ سے مدینہ منورہ 465 کلومیٹر. آپ جدہ سے مدینہ منورہ پہلے جاتے اللہ, اور آپ فرماتے کہ ہمیں مکے کا راستہ مدینے سے ملا ہے. سبحان اللہ, مکے کا راستہ مدینے سے ملا ہے, اور لا الہ الا اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے, اس لیے آپ پہلے مدینہ منورہ حاضری دیتے, وہاں سے پھر آپ اس پاس جناب سفر کر کے واپس مکہ مکرمہ آتے, عمرہ کرتے, واپس مدینہ منورہ چلے جاتے, پھر حج کا موقع ہوتا تو حج کے موقع پھر واپس مکہ مکرمہ آتے. اب اپنا ملک بالکل قریب تھا, لیکن آپ کی عقیدت یہ دیکھیے, آپ یہاں سے واپس نہ آتے, مدینہ منورہ جا کے وہاں سے اجازت لے کے پھر اپنے ملک میں آتے. سبحان اللہ. پیر صاحب یہ باتیں وہ ہیں, میرے بس میں ہو تو میں 24 گھنٹے یہ پروگرام کرتا, کم از کم اتنا ایمان افروز باتیں, محبت کی باتیں, حضور کی باتیں. یہ کیا لوگ تھے, کیا ولی اللہ تھے. ناظرین کرام, یہ انہی بزرگوں کی کوششوں, محنتوں, ہمتوں اور ان کی استقامت اور ان کے صبر اور ان کے اصرار کا صدقہ ہے کہ آج میں اور آپ اس آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں. کتاب الشفا سے ہر روز نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے اس وقت. پیر صاحب نے جس طرح حضرت کے عشق کی باتیں کی ہیں, تو کتاب الشفا سے نسخہ ہے فقر و فاقہ اور غربت کا علاج جو ہے, روزانہ نماز مغرب کے بعد 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم, 3 بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص, اور 670 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی یا خلیل صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وظیفہ کرنے سے اللہ کریم کے فضل و کرم سے فقر و فاقہ اور غربت جو ہے اس سے نجات مل جاتی ہے. آخر میں امیر ملت پیر سید جماعت شاہ رحمہ اللہ کا قول فرماتے ہیں کہ دعا کے 2 پر ہیں, ایک عقل حلال ہے اور دوسرا صدق مقال. فرماتے ہیں جو شخص حلال رزق کما کر کھائے اور ہمیشہ سچ بولے تو اس کی دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. پیر صاحب, پیر سید منور شاہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. انشاءاللہ تعالیٰ اب میں آپ کو یہ درخواست کرتا ہی رہوں گا اور آپ آتے رہیں گے. بڑی ایمان افروز آپ نے گفتگو کی ہے, اور ہم نے اپنے بزرگوں سے صحیح طور پہ انصاف نہیں کیا, جو ہمیں ان کی شخصیات کا تعارف کرانا چاہیے تھا نوجوان نسل. لیکن آج الحمدللہ بہت سارا ان کا کئی پہلو ہم نے کوشش کی اس وقت کور کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور میں آپ سے معذرت خواہوں, آج پیر صاحب بڑی مدت کے بعد قابو آئے تھے, اسے میں چاہ رہا تھا میکسیمم میں ان کو سنوں. اور قاری افضال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, بڑی مہربانی. ناظرین کرام, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے پسندیدہ پروگرام صبح نور میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر.